الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى في مقام آخر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى في مقام آخر والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى في مقام آخر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا أَنشَأَكُم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال اذا العبد اذا اخطأ خطيئة نكبت في قلبه نكبة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن عظیم الشان میں ایمان والوں کی صفات نقل فرمائی ہے. من جملہ ان تمام صفتوں کے ایک صفت جو ایمان والے کی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کی ہے. ایک عظیم اور بڑی صفت کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. وہ اپنے پروردگار، اپنے پالنہار کی نافرمانی نہیں کرتا. جب بھی کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، رو دھو کر اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. انہی صفات کو قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اپنے رب کی طرف مغفرت اور جنت کے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں، وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین جس میں سما سکتے ہیں اتنی زیادہ ہے، متقیوں کے لیے جو جنت تیار کی گئی ہے۔ اب متقی کون ہیں؟ کون لوگ ہیں جو اہل تقوی ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی کہا ہے؟ ایک نیک، ایک متقی، ایک اللہ والا تو وہ ہوتا ہے جس کو ہم اور آپ نیک سمجھتے ہیں، متقی سمجھتے ہیں، پرہیزگار سمجھتے ہیں، اور ایک وہ متقی، وہ پرہیزگار، وہ اللہ والا، وہ نیک بندہ جس کو اللہ نے قرآن عظیم الشان میں نیک کہا ہے، متقی کہا ہے، پرہیزگار کہا ہے۔ صفت بیان کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یہ صفات کیا صفتیں ہیں متقی کی؟ جو خوشحالی میں بھی، بدحالی میں بھی، اچھے حالات آ رہے ہوں تب بھی، حالات کچھ اچھے نہیں چل رہے تب بھی، ہر حال میں اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ ایک مالدار ہے، وہ اپنی مالداری کے اعتبار سے ہزاروں روپے خرچ کر رہا ہے، لیکن ایک تنگ دست بندہ ہے جس کے ہاتھ تنگ ہیں، وہ اپنی تنگ دستی میں بھی اپنی بھی ذات کے مطابق 1 روپیہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ جو غصے کو پی جانے والے ہیں، گزشتہ ہفتے اس موضوع پر مکمل ایک بات ہمارے سامنے آئی، غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو نیک کہا ہے اور ان کی نیکی، ان کی اچھائی بتائی جا رہی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح کی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، کل گزرتے ہیں، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا بھی کون جو گناہوں کو معافی دے دے؟ کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کی معافی دے دے؟ اور یہ اپنے کیے پر جانتے پوچھتے اصرار نہیں کرتے۔ جو کچھ بھی گناہ سرزد ہو جائے اس سے اللہ کے روبرو رو دھو کر معافی تلافی کرا لیتے ہیں، پھر اصرار نہیں کرتے، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے۔ یہ صفات جب اختیار کی جائے گی کہ ہر حال میں اللہ کے لیے خرچ ہو، غصے کو پی جانے کی صفتیں اختیار کی جائیں، اور اگلی بات جو آج گوش گزار کرنی ہے کہ وہ گناہوں کی طرف اصرار نہیں کرتے، جان پوچھ کر، جانتے پوچھتے گناہوں کی طرف اپنے آپ کو ڈھکیلتے نہیں، گناہوں کے عادی نہیں ہوتے، کھلے بسرے اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو رو دھو کر اللہ سے معافی تلافی کرا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیتیں تھیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان تجتنبوا کبائر الاثم ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اور اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تم کو روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم خود کفارہ کر دیں گے اور ہم تم کو ایک باعزت جگہ داخل کریں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان گناہ کبیرہ سے پرہیز کرے تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی معاف فرما دیتے ہیں،
قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نیک عمل مثلاً وضو، نماز، صدقات، یہ سارے نیک عمل کرنے سے چھوٹے چھوٹے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک انعام دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک گفٹ دے رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ اگر وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ان کی زندگی میں صادر ہو رہے ہیں وہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی بدولت معاف کر دیں گے۔ تو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا عادی بنانا چاہیے۔ سورۃ الشورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں والذین یجتنبوا کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ جب بھی کوئی گناہ، بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو وہ اس سے پرہیز کریں گے، اس کو کریں گے ہی نہیں۔ اور اگر سرزد بھی ہو رہا ہے تو معافی تلافی، اللہ کے روبرو گڑ گڑانا، رونا دھونا۔ اور جب بھی کوئی غصے کا کام ہو رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، کسی چیز سے ہرٹ ہو رہے ہیں، کوئی چیز ان کے دل کو لگ رہی ہے تو درگزر کر دیتے ہیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 37۔ سورۃ النجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ کیا فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ جب آسمان و زمین اللہ کی ملکیت ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے وہ ان کو اس عمل کا بدلہ دے گا، برائی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کو بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے، یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جو تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، لہٰذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں قرآن کریم میں لفظ لمم کا استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا۔ چنانچہ عام طور سے اس کا یہ مطلب دیا گیا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو کبھی کبھار صادر ہو جاتے ہیں، کہ اور ایک دوسری تفسیر کے گناہوں کا میلان دل میں آتا ہے، خیال دل میں آتا ہے، لیکن اس کا ارتکاب بندہ نہیں کرتا۔ تو یہ جو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی عادت ہے، ان عادات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں محلات دینے کا اور ایسے محل دینے کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ مغفرت کا وعدہ ہے، معاف کر دینے کا وعدہ ہے۔ اس لیے قرآن عظیم الشان کے ان آیات کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں بھری زندگی سے بچانے کی کوشش کریں، اور کبیرہ گناہوں سے خصوصاً اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ جب بھی کوئی گناہ صادر ہو جائے، سرزد ہو جائے، اللہ کے روبرو گڑ گڑایا جائے، رویا دھویا جائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کتنا خطرناک ہے گناہوں پر اڑے رہنا اور ہر بار گناہوں کی طرف عود کرنا۔ صادر ہو گیا، معافی تلافی کر لی، الگ چیز، لیکن نہیں، اسی پہ ڈٹا ہوا ہے۔ معلوم ہو چکا ہے کہ میرا یہ گناہ ہے، یہ چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، پھر بھی اس پہ ڈٹا ہوا ہے۔ فرمایا ڈٹنے پر کیا ہوگا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ گناہ ہو گیا، رو دھو کر اللہ سے معافی تلافی کر لی، استغفار کر لیا، اب اس کے دل پر وہ جو نقطہ لگا تھا، سیاہ نقطہ، وہ دھل گیا۔
اس کا دل پاک صاف ہو گیا. لیکن اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. آدمی اگر گناہ پر ڈٹا رہے گا، اللہ کی روبرو ندامت نہیں کرے گا، روئے گا دھوئے گا نہیں، استغفار نہیں کرے گا، معافی تلافی نہیں کرائے گا، تو اس کا یہ جو سیاہ نقطہ ہے بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جائے گا. اور اسی سیاہ دل کی تعبیر قرآن عظیم الشان میں اللہ نے فرمائی ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ دل سیاہ ہو چکے ہیں، پھر حق بات اثر نہیں کر رہی، پھر اچھی باتیں، نصیحت کی باتیں، دین کی باتیں، شریعت کی باتیں بھلی نہیں معلوم ہو رہی، اچھی محسوس نہیں ہو رہی ہے، شاق ہو رہا ہے دل پر، گرا گزر رہا ہے. سمجھانے والے سمجھانے کے لیے آ بھی رہے تو دل میں یہ آ رہا ہے کہ یہ کب بات ختم کر دیں اور آگے نکل پڑے. دل پر حق کی باتیں بوجھ معلوم ہو رہی ہے، دل کے سیاہ ہونے کی علامت. دین کی چیزوں پر وابستگی نہیں لگ رہی، دل نہیں لگ رہا ہے، دل نہیں جم رہا ہے. یہ جو ہماری شکایتیں ہوتی ہے کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، وساوس کی بھرمار ہو جاتی ہے. جب بھی میں نماز کی نیت بنتا ہوں تو گم ہو جاتا ہوں خیالات میں. تو یہ جو رونا ہے، اس رونے کا واحد علاج ہے کہ ہم اپنے آپ پر نظر ڈالیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جو لگاتار ہو رہا ہے، وہ کون سی خرابی ہے جس سے میں نکل نہیں پا رہا ہوں. بچانے کی کوشش ہو. ابھی دو مہینے میں رمضان آنے کو ہے، ہم بچیں گے، دن بھر ہم بھوکے پیاسے رہیں گے کیونکہ اللہ نے کھانے پینے سے منع کیا ہے. ایسے ہی سال بھر کا یہ جیسے رمضان میں بھی بتایا جاتا ہے کہ سال بھر یہ معمول ہمارا ہو کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے میں بچوں. جب حلال چیزوں سے بچنا میرے لیے ممکن ہے، آسان ہے، میں بچ پاتا ہوں، اللہ کے فضل سے میں اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہوں، دن بھر کھاتا پیتا نہیں، تو میں گناہوں سے کیوں نہیں بچ سکتا؟ اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے کیوں نہیں بچ سکتا؟ اور ایک بہت عظیم مجاہدہ ہے. حضرت حکیم محمد اختر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سے نہیں ملتا، مجاہدے سے ملتا ہے، تکلیف اٹھانے سے ملتا ہے. جو ظالم ذکر کر کے مزے سے مست رہے لیکن جہاں عورتیں سامنے آ گئی وہاں فیل ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا، کیونکہ حرام لذت کے مقابلے میں وہ اللہ کو ترجیح نہیں دے رہا ہے، اپنے نفس کو آگے بڑھا رہا ہے، نفس کی خواہشات پر عمل ہو رہا ہے. جہاں کہیں بھی خیال آئے اللہ کی عظمت آ جانی چاہیے دل میں، اللہ کی بڑائی آنی چاہیے. میرے پروردگار، میرے پالنہار نے، میرے اللہ نے مجھے منع کر رکھا ہے اس گناہ کے کرنے سے، میں کیسے کروں؟ تو یہ نفس کو ترجیح دے رہا ہے، نفس کو آگے بڑھا رہا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں تحریر فرماتے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ شرافت محبت ہے کہ رات کو تہجد پڑھی، اللہ کے سامنے روئے دھوئے، لیکن جب گناہ کا موقع آیا تو وہاں خدا یاد نہیں آیا. اس لیے عرض کرتا ہوں گناہ چھوڑ دینے کا مجاہدہ اصل مجاہدہ ہے، یعنی اپنے آنکھوں کو نامحرموں سے بچانا، جھوٹ سے بچنا، ہر نافرمانی سے بچنا، غرض جتنی بھی چیزیں شریعت کے خلاف ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ مجاہدہ اصل مجاہدہ ہے. ایک آدمی بہت زیادہ نفلیں نہ پڑھے، بہت زیادہ عبادت گزار وہ اپنے آپ کو نہ بنائے، رات بھر جاگ کر عبادت کر کے اپنے آپ کو تھکانے کا عادی نہ بنائے، چل جائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا عادی بنا لے. فرمایا یہ بہت بڑی ولایت ہے، بہت بڑا اللہ والا ہونا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، گناہوں کا کھوٹ دلوں سے نکل جائے. یہ جو زنگ آلود ہو چکے ہیں دل، گناہوں سے ملوث ہو چکے ہیں دل، ہمارا دل پاک صاف ہو جائے، گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، نیکوکاروں کی زندگی گزارنے کی کوشش اور فکر ہو. جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے اللہ کے سامنے رونا دھونا ہو، گڑ گڑانا ہو، اور یہ عزم ہو. توبہ کی تعریف کی گئی ہے کہ بندہ اس گناہ کی طرف دوبارہ لوٹنے کی جستجو میں نہ رہے، کوشش میں نہ رہے، کوشش کرے کہ میں دوبارہ اس کی طرف نہ لوٹوں. میں آج اپنے کیے ہوئے پر نادم ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں. یہ ہے توبہ کی تعریف کہ اب جو گناہ ہوا ہے اس پر میں نادم ہے، اللہ میں شرمندہ ہوں،
پشیمان ہوں، اور میں یہ عزم کرتا ہوں، اپنے سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں۔ یہ اپنے آپ کو ہم اس کا خوگر بنائیں، عادی بنائیں کہ لگاتار ہونے والے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اور فکریں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت اسلامیہ کو اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، سنت و شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں کا کھوٹ ہمارے دلوں سے اللہ کرے کہ نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک و کاروں کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔